السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدنان عادل جرنلسٹ۔ آج ہم ملک کے سیاسی حالات پر بات چیت کریں گے۔ بہت دنوں کے بعد آج پہلا روز ایسا ہے جب سوشل میڈیا پر کوئی ہیش ٹیگ نہیں لگا فوج کے خلاف یا فوج کی کسی شخصیت کے خلاف۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی مفاہمت ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اب ادارے کو ٹارگٹ نہیں کریں گے۔ مجھے حالات کچھ مثبت کروٹ لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سابق جو آئی ایس آئی کے چیف ہیں ظہیر الاسلام، وہ کھل کر پی ٹی آئی کی حمایت میں سامنے آ گئے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ جن چھوٹی جماعتوں کے سہارے شہباز شریف وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں وہ ان پر اٹیک کرنا شروع ہو گئی ہیں، ایم کیو ایم اور باپ۔ تو جو صورتحال ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ نئے الیکشن جو ہیں وہ فوری طور پر ہونے جا رہے ہیں۔ کم سے کم اس سال جو ہے یہ 2022 میں یہ عام انتخابات ہونے کا امکان ہے، کیونکہ اگر شہباز شریف کی حکومت چھوٹی پارٹیوں کی وجہ سے گرتی ہے تو پھر تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جلد جنرل الیکشن کرا دیے جائیں۔ سندھ کے 14 ضلعوں میں بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، ان میں پیپلز پارٹی نے مکمل جھاڑو پھیر دی ہے۔ تمام مخالف جماعتوں کو بمشکل 1-2% سیٹوں پر کامیابی ملی ہے۔ یوں تو پیپلز پارٹی نے سندھ کے ان ضلعوں میں ہی بلدیاتی الیکشن کروائے ہیں جہاں اس کا ووٹ بینک زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود منصفانہ، آزادانہ اور صاف ستھرے الیکشن منعقد نہیں کروائے گئے۔ ووٹنگ لسٹوں میں بڑے پیمانے پر ایسے رد و بدل کیا گیا جس سے پیپلز پارٹی کے مخالف امیدواروں کو نقصان پہنچے۔ سرکاری مشینری کھلم کھلا حکومتی امیدواروں کی حمایت کرتی رہی۔ پولنگ کے دن کئی مقامات پر بوگس ووٹنگ کی گئی۔ ویڈیو کلپ سامنے آئے کہ پیپلز پارٹی کے کارکن پولنگ اسٹیشنوں سے ووٹوں کے ڈبے اٹھا کر لے گئے یا جعلی ووٹ بھگتاتے رہے۔ سندھ میں تمام اپوزیشن جماعتوں نے پیپلز پارٹی پر الیکشن میں دھاندلی کرنے کے الزامات لگائے ہیں۔ بالائی سندھ میں جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے حامیوں کی اچھی خاصی تعداد ہے۔ سندھ میں جے یو آئی ایف کے صدر راشد سومرو نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں، اور یہ کہ ان کے گھر کے 14 ووٹ تھے لیکن ووٹر لسٹوں میں ان کا اندراج نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی انتظامیہ نے ان کے کارکنوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے درج کیے، جبکہ پولنگ کے روز امن و امان کے قیام کے لیے رینجرز کو مقرر نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جو پولیس ہے وہ تو حکومت کے ماتحت ہوتی ہے اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو رینجرز سے کسی حد تک غیر جانبداری کی توقع کی جاتی تھی اور اس کو تعینات نہیں کیا گیا۔ راشد سومرو کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی سندھ میں زرداری بھگاؤ سندھ بچاؤ تحریک شروع کرے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی پارٹی بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے کا بائیکاٹ کر سکتی ہے۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے ایسے ہی الزامات تحریک انصاف اور ایم کیو ایم نے بھی لگائے ہیں، اور سندھ کی جو مقامی جماعت ہے جی ڈی اے، اس نے بھی یہی باتیں کی ہیں۔ سندھ کے چھوٹے شہروں میں ایم کیو ایم کے خاصے ووٹ ہیں، اسے بھی وہاں سے کامیابی نہیں مل سکی۔ القصہ مختصر، سندھ کے بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے نے پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ الیکشن کمیشن سندھ میں اپوزیشن جماعتوں کے تحفظات اور شکایات دور کرنے میں اب تک ناکام رہا ہے۔ خدشہ ہے کہ جس وسیع پیمانے پر سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں حکمران جماعت نے گڑبڑ کی، اسی طرح وہی کام 17 جولائی کو پنجاب میں بھی ہوگا۔ پنجاب میں 17 جولائی کو صوبائی حلقوں میں ضمنی الیکشن ہوں گے، 20 صوبائی حلقوں میں۔ یہ سیٹیں تحریک انصاف کے ارکان کے منحرف ہونے اور نااہل قرار دیے جانے کے باعث خالی ہوئی تھیں۔ اس وقت عمومی طور پر رائے عامہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے حق میں ہے۔ عمران خان نے اتوار کے روز لاہور میں کارنر میٹنگ سے خطاب کیا تو وہاں بہت بڑی تعداد میں کارکنوں کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی جمع ہو گئے۔ تازہ ترین عوامی سروے بھی عمران خان کی مقبولیت ظاہر کر رہے ہیں۔ حال ہی میں 2 سرویز آئے ہیں، ایک تو
گیلپ کا سروے ہے، دوسرا آئرس کا سروے، دونوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقریباً 60% لوگ عمران خان کے حامی ہیں، 70% لوگ جلد عام انتخابات چاہتے ہیں۔ اس وقت ملک میں مہنگائی کی شدید لہر ہے۔ پیٹرول، ڈیزل، بجلی کے ساتھ ساتھ کھانے کا تیل، گھی اور دالیں بھی بہت مہنگی ہو گئی ہیں۔ عوام میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مخلوط حکومت کے خلاف غصہ پایا جاتا ہے۔ ان حالات میں شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ ڈاماڈول نظر آ رہی ہے۔ حال ہی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس سے حکومت کے استحکام کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت 2 ووٹوں کی اکثریت سے قائم ہے۔ اگر 2 ارکان اسمبلی بھی اسے چھوڑ دیں تو حکومت ختم ہو جائے گی۔ MQM کے رہنما وسیم اختر حکومت سے خوش نہیں۔ پیر کے روز انہوں نے پیپلز پارٹی پر زبردست تنقید کی اور کہا کہ وہ اپنے وعدے پورے نہیں کر رہی۔ دوسری طرف قومی اسمبلی میں بلوچستان عوامی پارٹی باپ کے 2 ارکان خالد مقصی اور اسلم بہتانی نے وفاقی حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ وہ ان کے حلقوں کے لیے ترقیاتی اسکیموں کو فنڈز نہیں دے رہی۔ باپ جو ہے وہ تحریک انصاف چھوڑ کر شہباز شریف کو اس نے سپورٹ کیا تھا اس حکومت کو بنانے کے لیے، تو اب اسی کے ارکان موجودہ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں اور ابھی بجٹ پاس نہیں ہوا ہے، ان کا ووٹ چاہیے ہوگا بجٹ پاس کروانے کے لیے۔ ادھر پنجاب میں ق لیگ اندرونی خلفشار کا شکار ہو چکی ہے۔ چودھری شجاعت حسین کے چھوٹے بھائی چودھری وجاہت حسین نے الزام عائد کیا ہے کہ چودھری شجاعت حسین کے بیٹوں نے زرداری سے ڈالرز لے کر PTI کا ساتھ چھوڑا اور موجودہ حکومت کا ساتھ دیا۔ لگتا ہے کہ اگر شہباز شریف نے اپنی چھوٹی اتحادی جماعتوں کو رام نہ کیا تو ان کی حکومت کسی وقت بھی دھڑام سے گر سکتی ہے۔ دوسری طرف عمران خان حکومت پر مسلسل دباؤ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ 2 جولائی کو انہوں نے ملک گیر احتجاجی جلسوں کی کال دے رکھی ہے۔ وہ اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں ایک جلسہ عام منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے دھرنے کی بجائے جلسوں کی حکمت عملی اختیار کر لی ہے تاکہ ان کے سپورٹرز کو زیادہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے اور جلسوں کے ذریعے حکومت پر پریشر بھی قائم رہے، ان کی پارٹی اور بیانیے کا مومنٹم بھی برقرار رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے سہارے قائم ہے، ورنہ پارلیمان میں ارکان کی تعداد کا معاملہ ہو یا رائے عامہ، یہ ہر میدان میں بہت کمزور وکٹ پر کھیل رہی ہے۔ پنجاب میں حمزہ شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ رہنا بھی یقینی نہیں۔ اگر 17 جولائی کے ضمنی الیکشن صاف ستھرے اور منصفانہ ہوئے تو زیادہ امکان یہ ہے کہ PTI اکثریتی نشستیں لینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ حمزہ شہباز منحرف ارکان کی مدد سے وزیر اعلیٰ بنے تھے، یعنی وہ ارکان جو PTI چھوڑ کر ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ یہ 25 ارکان تھے، 5 ان میں سے خواتین جو مخصوص نشستوں پر تھیں وہ تو PTI کی ہی منتخب ہو گئیں۔ اب جو 20 ارکان ہیں ان میں سے اگر PTI 15 سیٹیں بھی جیت جائے تو حمزہ شہباز کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کر دی ہے کہ مخصوص نشستوں پر PTI کی 5 خواتین ارکان کا نوٹیفیکیشن جاری کرے جو اس نے خاصے عرصے سے روکا ہوا ہے۔ یوں اس وقت PTI اور اس کے حامیوں کی پنجاب اسمبلی میں تعداد 173 ہے۔ PTI کے ساتھ ق لیگ ہے بنیادی طور پر، جبکہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور اس کے جو دوسرے اتحادی ہیں جیسے جھنگ سے ایک رکن اسمبلی ہیں ان کی تعداد 176 ہے۔ تو یوں حمزہ شہباز کو صرف 3 ارکان کی برتری حاصل ہے، اور یہ برتری بھی اس لیے کہ مسلم لیگ نون کے 3 منحرف ارکان واپس آ گئے ہیں، جیسے جلیل شرف پوری، پہلے وہ PTI کے ساتھ مل گئے تھے اور بہت برا بھلا کہہ رہے تھے شریف خاندان کو، اب واپس آ گئے ہیں۔ اگر یہ ارکان واپس نہ آتے تو حمزہ اکثریت کھو بیٹھے تھے۔ پنجاب اسمبلی میں اپنی اکثریت قائم رکھنے کے لیے حمزہ شہباز کو ضمنی الیکشن میں کم سے کم 9 سیٹوں پر کامیابی کی ضرورت ہے۔ اس اعتبار سے 17 جولائی کا ضمنی الیکشن بہت سیاسی اہمیت کا حامل ہے۔ مجموعی طور پر وفاق میں شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ ہو یا پنجاب میں حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ، نازک پوزیشن میں ہیں۔ تو دوستو، آپ نے میری سیاسی ویڈیو رپورٹ سنی، اب آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔